ہمارے ہاں دیوبندی ہو، بریلوی یا اہل حدیث، پیری مریدی کے 4 بڑے سلسلے ہیں۔ کتنے؟ چشتی، نقشبندی، سہروردی، قادری۔ یہ چاروں کے چاروں چلے کہاں سے؟ 3 سلسلے جناب علی سے چلے، چشتی، سہروردی، قادری۔ ایک سلسلہ مولا ابو بکر صدیق چلا، جسے کہتے ہیں نقشبندی سلسلہ، جو آج ہم پہ اعتراض کریں نہیں، یہ اہل بیت کو نہیں مانتے، سادات کو نہیں مانتے، تو حضور ہم نے تو 3 سلسلے مولا علی سے لیے، ایک سلسلہ ابو بکر صدیق سے لیا۔ میں اپنے 3 سلسلے جناب علی سے دکھاتا ہوں، تو اپنی کو ایک لولی لگڑی سلسلی جناب علی سے دکھا۔ تیری سلسلی علی سے نہیں ملتی، میرے 3 سلسلے مولا علی سے ملتے ہیں۔ نہیں ہر جگہ تیرے میرے پیر صاحب آ۔ تو بھائی یاد رکھے گا، آپ کا بچہ اپنی ڈائری پر لکھتا ہے ماں کی دعا، بائک پر ماں کی دعا، کتاب پر ماں کی دعا، گاڑی پر ماں کی دعا، دکان پر ماں کی دعا، تو مطلب یہ ہوگا کہ یہ اماں کو مانتا ہے، ابا کو بالکل نہیں مانتا۔ نہیں بھلا اماں کی محبت کا اقرار کرنے سے ابا کا انکار کہاں پر ہوتا ہے؟ تو حضور یہی تو ہم رونا روتے ہیں کہ محمد کے یاروں کا اقرار کرنے سے بھلا آل محمد کا انکار کہاں پر ہوتا ہے؟ صلی اللہ ہو۔ نہیں حدیثیں تم نے ساری جو لی صحابہ سے لی، آل محمد سے تم نے کیا لیا؟ یاد رکھے گا، ہماری حدیث کی 6 بڑی کتابیں، یار لوگوں کی 4 بڑی کتابیں، ہماری کتابوں میں بخاری جیسی کوئی نہیں، ان کی کتابوں میں القافی جیسی کوئی نہیں۔ ہماری بخاری شریف میں 7000 روایات ہیں، ان کے ہاں 16199 روایات ہیں، اور ہمارے ہاں 145 صحابہ سے روایت ہیں، ان کے ہاں ٹوٹل یاران جعفر صادق 4 سے روایات ہیں۔ ہمارے میرے بھائی 6 کتابوں میں 34000 روایات ہیں، ان کی 4 کتابوں میں 44000 روایات ہیں۔ ہم نے 6 میں کیا لیا، اس نے 4 میں کیا لیا؟ ہم نے 34000 میں آل محمد سے کیا لیا، اور اس نے 44000 میں آل محمد سے کیا لیا؟ پنجتن پاک کون بھائی؟ پنجتن پاک میں سب سے چھوٹے ہیں سیدنا حسین بن علی۔ کون بھائی؟ کوئی گالی نہیں، تنقید نہیں، پیار محبت کی بات ہے، اگر کہو تو یوں بھی کہلا تو مائی ڈیئر گال چھوڑ لیں، ٹھیک ہے نا بھائی؟ پنجتن پاک میں سیدنا حسین بن علی سے ہماری کتابوں میں جو روایات ہیں ان کی تعداد ہے 43۔ کتنی؟ اور یاروں کی کتابوں میں ٹوٹل 60 نہیں، ٹھیک ہے بھائی؟ حضرت حسن مجتبیٰ سے ہماری کتابوں میں 35، یار لوگوں کے ہاں ٹوٹل 21۔ سیدہ اماں فاطمہ سے ہماری کتابوں میں بقول علامہ تاج الدین حیدری کے 57 حدیثیں، اور یاروں کی اپنی کتابوں میں سیدہ فاطمہ کتنی حدیثیں بھائی؟ 44000 روایات میں حسنین کریمین کی اماں سے ان کے ہاں جو سیدہ فاطمہ سے روایات ہیں ان کی ٹوٹل تعداد جا کے بنتی ہے پوری 1 بھی نہیں۔ کتنی؟ اور فتویٰ سیدنا علی المرتضیٰ، حضرت علی سے ہماری کتابوں 1584 حدیثیں ہیں، یاروں کے ہاں 690 حدیثیں ہیں، اور 690 میں سے اگر 1584 کو نکال دیا جائے باقی کتنی بچیں گی بھائی؟ انعام 100 روپے باقی ابھی بھائی، بارک اللہ، چلے کچھ جاگ رہے ہیں بھائی، ٹھیک ہے نا بھائی؟ چلے یہ 150 کا مستحق ہے بھائی۔ میں نے کہا بھائی 690 میں سے 1584 نکال دیے جائیں تو باقی کتنی بچے گی؟ ہماری کتابوں میں جناب علی سے 1584 حدیثیں ہیں، اور یاروں کی کتابوں میں، یاروں میں نے کہا اخیار بھی نہیں کہا میں نے تو بھائی، کتنی؟ 690۔ کتنی؟ 690 والا وارث علی ہے، 1584 والا دشمن علی ہے، اسے کہتے ہیں عجب چال چلتے ہیں دیوانگان عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ ہم نے حدیثیں کیسے لی؟ امام شفیق بلخی رحم اللہ نیشہ پور کے رہنے والے ہیں، جناب امام علی رضا تشریف لائے کھچر پر بیٹھے، امام شفیق بلخی نے مدرسے میں چھٹی کی، سارے حافظ دوڑے، چادر تانی کس کے لیے؟ آل محمد کے آنے والے شہزادے پہ چھاؤں کرنے کے لیے، جو 8ویں امام کے وجود پہ سورج کی تپش کو برداشت نہ کریں۔ ان کے بڑوں نے پیغمبر کی بیٹی کے گھر کو آگ کیسے لگا دی ہوگی؟ چھاؤں کر لی، امام آئے، امام شفیق بلخی رحم اللہ اہل سنت کے امام آگے بڑھے، سواری کے لگام پکڑی، اونچی جگہ پر بٹھائے، پھر ساتھ کا حضور کوئی ایسی حدیث ہو جو پہ تو دادے کو سنی ہوگے،
تو حضرت امام علی رضا رحمہ اللہ فرمانے لگے میں نے یہ حدیث تو سنی اپنے بابا امام موسیٰ اعظم سے، اور انہوں نے سنی اپنے بابا امام جعفر صادق سے، انہوں نے سنی اپنے بابا امام باقر سے، انہوں نے سنی اپنے بابا زین العابدین سے، انہوں نے سنی اپنے بابا جناب حسین سے، انہوں نے سنی اپنے بابا جناب علی سے، انہوں نے سنی اپنے آقا اللہ کے نبی سے، انہوں نے سنی جبرائیل امین سے، جبرائیل امین نے سنی خود خالق کائنات سے۔ حدیث کیا ہے؟ اور یہ اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے کہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ جس نے کہا لا الہ الا اللہ، یہ خدا کا قلعہ ہے، جس نے کہا لا الہ، تو آپ بھی کہہ لیجئے وہ اللہ کے قلعے میں داخل ہو گیا، یعنی حفاظت پا گیا۔ اب اس پہ کمنٹس کے کس نے؟ حضرت احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اگر کسی گھر میں پاگل پن مجنون دیوانہ کو مریض ایسا ہو کہ ڈاکٹر لا علاج قرار دے چکے ہوں، صبر کریں اور اللہ لی گڑی پہ علاج آئے، جب سب مایوس کر دیں تو ایسے مریض پہ پوری حدیث نہیں پڑھنی، حدیث کی سند پڑھنی ہے۔ کیا کہ جناب امام علی رضا، موسیٰ کاظم، جعفر صادق، امام باقر، زین العابدین، مولا حسین، جناب علی، اللہ کے نبی، جبرائیل امین، خالق کائنات، یہ نام پڑھ کے دم کر دیجئے، اللہ لا علاج کو بھی صحت کاملہ عطا فرما دے گا۔ جن کے ہاں اماموں کے نام وظیفہ بن جائیں وہ حقدار ہوتے ہیں، غدار کبھی بھی۔ بھئی ہم نے دین لیا ہے اصحاب محمد سے بھی، آل محمد سے بھی۔ اصحاب محمد دین لیا کیسے؟ بھئی دین کی شرح فقہ ہے، فقہ کے چار امام احمد بن حنبل ہیں، امام اعظم ہیں، امام شافعی ہیں، امام ابو حنیفہ رحم اللہ بھی ہیں، اور امام مالک بھی ہیں۔ امام اعظم نے دین کہاں سے لیا؟ امام اعظم کے پوتے اسماعیل بن حماد فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرے دادا کو جو علم عطا کیا وہ آل محمد کے صدقے سے عطا کیا۔ ٹھیک ہے نا بھائی؟ امام اعظم کے استادوں میں 9 استاد ایسے ہیں جو اولاد علی کی ہیں، استاد امام اعظم کے ہیں، اور حضرت علی کی اولاد سب سے بڑا بیٹا تو حسن مجتبیٰ ہے، حسن مجتبیٰ کا بیٹا تو حسن مصنع ہے، حسن مصنع کا بیٹا جناب عبداللہ ہے، اور عبداللہ کا بیٹا کون؟ جناب محمد ہے۔ اسی محمد کی 5ویں پشت میں بچہ پیدا ہوا، نام رکھا اس کا ربی موسیٰ، بعد میں کہلایا ابو صالح موسیٰ۔ جوان جو ہوا دریا کے کنارے کنارے جا رہا تھا اور بیت توا سیب جو کھایا، دیکھا سیب اٹھایا کھایا، دل میں یہ بات آئی، میں نے مالک سے پوچھا کوئی نہیں، الٹے قدموں گئے باغ کے مالک کے پاس اور باغ کے مالک سے کہا کہ میں سیب آپ کا کھا بیٹھا، مجھے معاف کر دیجئے۔ تو باغ کے مالی نے بڑا تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، پتر تو پاکستانی کا لگتا کوئی نہیں میرے کو، جو پورا ملک کھا کے ڈکار لے تو سیب پہ بدہضمی ہو گئی۔ مسئلہ کیا ہے؟ کہ بغیر پوچھے کھایا ہے کون؟ ابو صالح موسیٰ۔ 10ویں پشت میں اولاد کس کی؟ مولا حسین ابن علی کی۔ تو باغ کے مالک ہے 1 سال تک میرے باغ کا مالی بن، بعد میں آئے گا معاف کروں گا۔ سال کے بعد جو آیا تو باغ کے مالک کا میری بیٹی موجود ہے، آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، زبان سے گونگی، ہاتھ پاؤں سے ٹنڈی منڈی، اس سے شادی کرے گا تب تیری جان چھوڑوں گا۔ شادی کی کمرے میں گیا، خاتون بڑی حسین و جمیل، الٹے قدم دوڑ کے کہا بابا جی آپ نے کچھ کہا تھا، خاتون کوئی اور ہے۔ تو بابا جی نے کہا کہ اندھی اس لیے اس نے آج تک اپنی آنکھوں سے کسی غیر محرم کو دیکھا کوئی نہیں، یہ بہری اس لیے اس نے آلات موسیقی کی آواز سنی کوئی نہیں، یہ گونگی اس لیے کہ اس کی زبان میں خدا کی نشکری والا جملہ کبھی آیا کوئی نہیں، یہ ہاتھ پاؤں سے ٹنڈی منڈی اس لیے اس نے کبھی کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا کوئی نہیں۔ اس خاتون کا نام ہے فاطمہ، 10ویں پشت میں اولاد ہے حسین ابن علی کی۔ نوجوان کون ہے؟ ابو صالح موسیٰ، 10ویں پشت میں اولاد ہے جناب حسن مجتبیٰ کی۔ جب باپ ایسا ماں ایسی تو اسی جوڑے کو اللہ نے تو بیٹا عطا کیا ہے، اسی کو 11ویں والا پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں۔ ہم نے تو دین یوں لیا، ہم نے تو دین یوں نہیں، آل محمد کو نہیں مانتے تو حضور چندہ کبھی تشریف تو لا، تجھے ملائی پیڑے بھی کھلاؤں گا، آل محمد سے اپنی وفاداری بھی دکھاؤں گا۔ آل محمد ہیں کون؟ ان 12 اماموں کو مان، 12 امام ہیں کون؟ آج بھی مسجد نبی کی پیشانی پر گول گول دائروں میں 4 کا بھی نام لکھا، 12 کا بھی نام لکھا، کیوں؟ تاکہ زمانے کے اندھوں کو پتہ لگ جائے 4 بھی ان کے ہیں، 12 بھی ان کے ہیں۔ وہ 12 ائمہ ہیں کون؟ سیدنا علی المرتضیٰ، جناب علی کی 9 بیویاں، کتنی؟ ایک ہی وقت میں 4، ٹوٹل نکاح 9۔ اما فاطمہ کی موجودگی میں دوسرا نکاح کیا بھی کوئی نہیں، اور کوئی بھی مسلمان ایک وقت میں 4 شادیاں کر سکتا ہے بھائی، ایک ہی وقت میں کوئی بندہ 4 شادیاں۔ شرط کیا ہے؟ انصاف کرے۔ کیا بھائی؟
ایک فوت ہو جائے 5واں نکاح کر سکتے ایک ہی وقت میں 4، پھر فوت ہو جائے تو 6واں نکاح کریں ایک ہی وقت میں 4۔ میں قصور میں تقریر کر رہا تھا، 7 عورتیں بیٹھی تھی، میں کبھی پھر کو فوت ہو جائے تو آپ 7واں نکاح کر سکتے ایک ہی وقت میں، پھر کوئی تو ادھر سے آواز اللہ کرے مولوی آپ پہ مار جائے نا بھائی، ایک وقت میں 4 کتنی بھائی کر سکتے ہیں۔ ٹوٹل نکاح جناب علی کے دیکھیے بھائی 9، لیکن ابو بکر صدیق کی 4 بیویاں 3 بیٹے 3 بیٹیاں، جناب سیدنا علی المرضی ٹوٹل 9 بیویاں 17 بیٹے 18 بیٹے 27 آپ کے داماد۔ اب جناب ابو بکر صدیق کو اللہ نے 3 بیٹے عطا کیے، سب سے بڑا بیٹا تو نام رکھا عبد الرحمن، درمیانہ بیٹا نام رکھا عبداللہ، سب سے چھوٹا بیٹا تو نام رکھا محمد۔ اللہ نے جناب عبداللہ کو شہادت کی موت عطا کی، باقی بیٹے بچے 2، جناب عبد الرحمن جناب محمد، دونوں کی ہوئی شادی، اللہ نے بھی اولاد، عبد الرحمن کو بیٹی، محمد کو دے بیٹا، بیٹی کا نام ہے اسما، بیٹے کا نام ہے قاسم، قاسم پوتا ابو بکر کا، اسما پوتی ابو بکر کی، تو ابو بکر صدیق کی پوتی پوتے کا ہوا نکاح، اللہ نے ان کو دی بیٹی، یہ ابو بکر کی پڑپوتی بھی ہے اور ابو بکر کی پڑنواسی بھی ہے، اس کا نام رکھا سیدہ ام فروہ۔ اس ام فروہ کا ہوا نکاح حضرت علی کے پڑپوتے، مولا حسین کے پوتے، زین العابدین کے بیٹے حضرت امام باقر کے ساتھ، یعنی جناب علی کے پڑپوتے سے ابو بکر صدیق کی پڑپوتی کا ہوا نکاح، تو اللہ نے جناب ابو بکر صدیق کی پڑپوتی کے بدن سے جناب علی کے پڑپوتے کو تو بیٹا عطا کیا، اس کا نام رکھا حضرت امام جعفر صادق، جعفر صادق کو دے بیٹا تو نام رکھا امام موسیٰ کاظم، موسیٰ کاظم کو دے بیٹا تو نام رکھا جناب علی رضا، علی رضا کو دے بیٹا تو نام رکھا امام تقی، امام تقی کو دے بیٹا تو نام رکھا امام نقی، امام نقی کو دے بیٹا تو نام رکھا امام حسن عسکری، حسن عسکری کو دے بیٹا۔ تو پیدا و 12واں امام، زمانے بھر کے لوگوں سے پوچھو کہ 12واں امام کون ہے، جواب ملے گا امام مہدی ہے، امام مہدی کے ابا کون ہے، جواب ملے گا حسن عسکری ہے، حسن عسکری کے ابا کون ہے، جواب ملے گا امام نقی ہے، امام نقی کے ابا کون ہے، جواب ملے گا امام تقی ہے، امام تقی کے ابا کون ہے، جواب ملے گا امام علی رضا ہے، علی رضا کے ابا کون ہے، جواب ملے گا موسیٰ کاظم ہے، موسیٰ کاظم کے ابا کون ہے، جواب ملے گا جعفر صادق ہے، جعفر صادق کے ابا کون ہے، جواب ملے گا امام باقر ہے، امام باقر کی گھر والی کون ہے، امام جعفر کی اماں کون ہے، جواب ملے گا ام فروہ ہے، ام فروہ کی اماں کون ہے، امام جعفر کی نانی کون ہے، امام باقر کی ساس کون ہے، جواب ملے گا سیدہ اسما ہے، اسما کے ابو کون ہے، جواب ملے گا عبد الرحمن ہے، پوچھا عبد الرحمن کے ابا کون ہے، کیسے بتائے نبی کا پہلا یار صدیق اکبر۔ تو چھٹے امام سے لے کر آخری امام تک سارے امام جس کی اولاد ہیں اسے حضرت امام جعفر صادق رحم اللہ کی اماں ام فروہ جس کی میرے بھائی اولاد ہیں وہ ابو بکر صدیق ہیں، اور ابو بکر صدیق کون ہیں، جو ہمارے امام نبی کے پہلو میں سوئے ہیں۔ تو الحمدللہ ہم نبی والے بھی، علی والے بھی، یارانے والے بھی، گھرانے والے بھی، الحمدللہ ہم نبی کی جماعت کو بھی ماننے والے، نبی کی اولاد کو بھی ماننے والے، تو انشاءاللہ پیغمبر کی ذات کا دفاع کریں گے، آل کا دفاع کریں گے، اصحاب کا دفاع کریں گے، ایک ہو کے 1000 ہو کے بھائی، جی بھائی، جیسے ہاتھ کی 5 انگلیاں ایک ہو جاتی ہے نا بھائی، تو انشاءاللہ ایسے ہی کریں گے تاکہ نسلوں کی بھی خیر ہو، فصلوں کی بھی خیر ہو، چونکہ سنڈیاں پاکستان میں بہت زیادہ ہیں۔ ایک سنڈی وہ ہے جسے ایرانی کہتے ہیں، ایک وہ ہے جسے امریکن کہتے ہیں۔ امریکن سنڈی وہ ہے جو فصلوں پہ حملہ کرتی ہے، ایرانی سنڈی وہ ہے جو نسلوں پہ حملہ کرتی ہے۔ اگر میرے بھائی سنڈی حملہ کر دے فصلوں پہ تو سپرے کرنا کون سا ہے، یہ ماہر زراعت سے پوچھنا ہے، مولوی سے نہیں پوچھنا۔ لیکن سنڈی نسل پہ حملہ کر دے تو پھر مرزا جہلمی سے نہیں، کسی عالم دین ہی سے پوچھنا ہے۔ اگر یہ سنڈی حملہ کر دے فصل پہ تو سپرے یعنی ٹال بھی ہے، سومی سائڈن بھی ہے، کراٹے سپرے بھی موجود ہے۔ لیکن اگر یہ حملہ کرنے والی سنڈی حملہ کر دے آنے والی نسل کے ایمان پہ تو اس کے لیے پمپ چاہیے خادم رضوی کا، پریشر چاہیے احسان الہی ظہیر کا، اور سپرے چاہیے رنگ والے 37 سال کے عالم دین کا۔